سے کھانے میں چٹنی زبان کا ذائقہ بڑھاتی ہے، ایسے ہی ہم نے جلسے اور جلوس کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ جلسہ اور جلوس سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ داد اور امداد دینے کا نام ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، جلسہ جلوس محض داد اور امداد کے لیے منعقد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جلسہ جلوس کے منعقد کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہماری مسجدیں آباد ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں رسول اللہ کی تعلیم عام ہونی چاہیے، ہمارا معاشرہ جنت نشان ہونا چاہیے، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن سب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے ایک جلسہ سنا اور ایک بات پر عمل کر لیا تو قسم خدا کی ہمارا جلسہ سننا بھی کامیاب ہے، یہاں بیٹھنا بھی کامیاب ہے، اور یہی سننا اور بیٹھنا میدان محشر میں ہمارے کام آ سکتا ہے۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، خاندانی اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرزمین راجرو پور الہ آباد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اسی لیے اس قیمتی رات کو، یہ رات کتنی قیمتی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ اس رات کی قیمت اگر انسان سونے جواہرات سے بھی لگانا چاہے تو ساری دنیا کے ہیرے جواہرات اس رات کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنی قیمتی رات ہے۔ اور الحمدللہ یہ علماء کرام شورا اعظام جو نایاب کلمات اور نادر اشعار آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کسی ہیرے جواہرات سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جلسے میں شرکت کریں تو کچھ لے کر کے اٹھیں، خالی دامن نہ جائیں۔ اگر آپ نے میری اس بات کو سمجھ لیا ہے تو آئیے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت کیجئے، اور اس کا نتیجہ اور اس کے مطابق عمل نہ کرنے کی صورت میں رب کی بارگاہ میں ہمارا انجام کیا ہوگا اسے سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی قدرت کا حسین شاہکار بنایا ہے، پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے۔ دنیا میں ہزاروں ہزار مخلوقات، نظر اٹھا کر کے دیکھیے، ایک مخلوق کتا بھی، ایک مخلوق خنزیر و سور بھی، ایک مخلوق بندر بھی ہے، ایک مخلوق گائے بیل بھینس بھی ہے۔ اب اشاروں میں سمجھتے جائیے کہ کتنی اللہ کی مخلوقات، ہر ایک کو نگاہوں کے سامنے رکھیے، اور اللہ توفیق دے تو اپنے چہرے کو آئینے کے سامنے کیجیے، اور کبھی تصور کیجیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتنا لاجواب بنایا ہے، رب نے ہمیں اور آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا عمدہ رخ عطا فرمایا ہے، کوئی انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے اگر ہم کسی اور مخلوق کی صورت میں اگر دنیا میں بھیجے گئے ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا، اور دنیا ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتی۔ مگر اس رب کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہزاروں ہزار مخلوقات کو وجود عطا فرمایا، مگر تمام مخلوقات میں اگر کسی کو سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے لاجواب بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے تو وہ کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ حضرت انسان ہے، جس کو اللہ نے سب سے لاجواب بنایا۔
اب جب لاجواب بنایا ہے تو اسی سے متعلق ایک واقعہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ الرحمت و رضوان کا سماعت فرمائے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی کسی گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بہت بڑے ولی یہ کامل ہے، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ہم اور آپ بے زبان مخلوق کی زبان سے واقف نہیں ہیں، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بے زبان مخلوق کی زبان سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ گلی سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں مریدین کی جماعت ہے، مریدین کی ٹولی ہے۔ جیسے ہی ایک کتے کے پاس سے گزر ہوا تو اس کتے نے حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ الرحمت و رضوان کو مخاطب کر کے پوچھا، بایزید مجھے بتاؤ وہ تمہاری کون سی نیکی تھی؟ توجہ میری طرف رہے، کافی کی طرف نہیں، وہ آپ تک بھی پہنچنے والا ہے، گھبرائے نہیں۔ کتے نے سوال کیا، بایزید رب نے تیرے بارے میں کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا، مگر بایزید مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے رب نے تمہیں اشرف بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے عمدہ بنایا، اور ہماری کون سی وہ نیکیوں میں کمی تھی، اور ہمارا وہ کون سا جرم تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتا بنا دیا، ہمیں کتا بنایا۔ ہم دنیا والوں کی نگاہ میں توہین کے قابل ہیں، دنیا والے ہمیں جھڑکتے ہیں، مگر تمہاری وہ کون سی نیکی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر بنایا۔ کیا کہنے ہیں حق ہے۔ سوال کتے نے کیا، ایرے غیرے سے نہیں، حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان سے کیا۔ جب یہ سوال کرنا تھا کتے کا، حضرت بایزید بسطامی گلی کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ مریدین نے کہا حضرت کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر ابھی تو ہمارے ساتھ چل رہے تھے، ہمارے ساتھ رخت سفر باندھے آگے گزر رہے تھے، مگر حضرت کو کیا ہو گیا کہ آنے واحد میں رونے لگے ہیں؟ مریدین نے کہا حضور کون سی تکلیف پہنچی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ آپ آنسو بہا رہے ہو؟ حضرت بایزید بسطامی نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، یہ کتا مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ اے بایزید بسطامی ذرا تو مجھے یہ بتا تمہاری کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے رب نے تمہیں افضل بنایا، تمہیں اعلیٰ بنایا، اور ہمارا کون سا جرم تھا جس جرم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کتا بنایا؟ ہمیں لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تمہاری شان یہ ہے کہ فرشتے بھی تمہیں تعظیم و تکریم سے پیش ہو، تمہارے سامنے تعظیم و تکریم کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف اگر جواب ہے تو یہی جواب ہے کہ رب نے امت محمدیہ کو پیدا کرنا چاہا، رسول اللہ کی امت کو دنیا میں وجود عطا کرنا چاہا، محمد رسول اللہ کے صدقے میں رسول اللہ کی امت کو لاجواب بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی امت سے پیار کیا تو امت بھی لاجواب بنتی نظر آ رہی ہے، اور اتنی لاجواب بنی کہ پروردگار کائنات خود یہ اعلان فرما رہا ہے کہ انسان میری قدرت، میری تخلیق کا حسین شاہکار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب ایک بات ضمناً میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ نے ہم کو اور آپ کو سب سے لاجواب بنایا، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، مگر جب سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، جب اللہ نے ہمیں بنایا تو کیا ہمارے پاس کوئی نیکی تھی؟ کوئی نیکی نہیں۔ جب شریعت کے ہم مکلف بنے، جب ہم بالغ ہوئے، جوان ہوئے،
تب شریعت کا حکم ہم پر نافذ ہوا اور ہم شریعت کے مطابق عمل کرنے لگے۔ لیکن جب رب نے پیدا کیا تب ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی اچھائی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود رب نے ہمیں سب سے بہتر بنایا۔ اب جو جملہ میں دینا چاہتا ہوں کہ پہلے رب کو آپ نے چاہا یا رب نے پہلے آپ کو چاہا؟ رب سے پہلے آپ نے پیار کیا یا رب نے پہلے آپ سے پیار کیا؟ تو مجھے عرض کر لینے دیا جائے، رب کو ہم نے بعد میں چاہا، رب سے پیار ہم نے بعد میں کیا، رب نے پیار امت محمدیہ سے پہلے کیا، اور جب رب نے چاہا ہمیں پہلے چاہا، جبھی تو لاجواب بنایا، خوبصورت بنایا، افضل بنایا۔ وہ کریم رب کتنا لاجواب ہے، وہ ہمارا رب کتنا رحمان ہے کہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں مگر امت محمدیہ کی چاہت کا عالم یہ ہے کہ پیدا کر رہا ہے تو لاجواب بنا رہا ہے، دنیا میں بھیج رہا ہے تو خوبصورت بنا کر کے بھیج رہا ہے۔ رب کا کرم دیکھو کہ ہم بعد میں چاہتے ہیں اپنے رب کو، اور وہ رب ہمیں پہلے چاہ رہا ہے، وہ رب ہم سے پہلے پیار کر رہا ہے، تبھی ہمیں خوبصورت حسین شاہکار والی صورت عطا کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جو رب بنا عمل کیے ہمیں چاہتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اگر اس رب کی اگر ہم بندگی کریں گے تو اس رب کا کرم ہم پر کتنا ہوگا، اس رب کا فضل ہم پر کتنا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، رب کی بندگی کرنے کی کوشش کریں، رب کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب رب کو راضی کر لیں گے تو پھر ساری کائنات ہماری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے شک۔ مگر آج معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ میں نے پہلی عرض کیا جلسے جلوس بہت ہو رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ بے راہ روی اور برائی بھی ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہی تمام برائیوں میں ایک برائی ہے جس کا نام تکبر ہے، کبر ہے، عجب ہے، غرور ہے، گھمنڈ۔ آج ہر انسان کو دیکھیے، ہر انسان تکبر کرتا ہوا، ہر انسان گھمنڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان متکبر کیوں بنتا ہے، انسان تکبر کیوں کرتا ہے، انسان غرور پر آمادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب انسان کو کوئی اونچی پوسٹ اور اونچا عہدہ مل جاتا ہے تب جا کر کے انسان اترانے لگتا ہے۔ اس کے اسباب کو میں بتلا رہا ہوں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العزت حسن و جمال عطا کرتا ہے تب جا کر کے انسان متکبر بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور تکبر بھی عجیب و غریب کیفیت کی پائی جاتی ہے۔ انسان کبھی تکبر کرتا ہے رب کے مقابل، انسان کبھی تکبر کیا ہے شان پیغمبر کے مقابل، انسان کبھی متکبر بنا ہے انسان کے مقابل۔ کیا قرآن کریم نے یہ بولی نہیں بیان کیا؟ فقال انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے اپنے تمام فرعونیوں سے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا بڑا رب نہیں ہوں؟ ہے انسان مگر اپنے آپ کو بڑا رب کہلوا رہا ہے۔ فرعون نے بھی تکبر کیا مگر اس کا یہ تکبر اللہ رب العزت کے مقابل تھا۔
کہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلوانا چاہتا ہوں اور دنیا والے کو ماننے پر مجبور کرنا چاہتا ہوں، اور دنیا نے مانا بھی، دنیا نے تسلیم بھی کیا۔ اور جہالت کا دور تو اس قدر سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ دیکھیں فرعون کسی کا نام نہیں ہے، مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا تو اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ کیا بات ہے۔ اور آج بھی 25-30 فرعون مصر کے میوزیم میں پائے جاتے، انہی فرعونیوں کے بارے میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسے عبرت کا نشان بنا کر کے صبح قیامت تک کے لیے سلامت رکھا۔ مگر انہی فرعونیوں میں سے ایک فرعون کے پاؤں میں کیڑا لگ گیا۔ اندازہ کیجیے کہ کتنی جہالت اور تکبر آج بھی لوگوں کے درمیان پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر بھی یہ وبا پائی جا رہی ہے۔ جب فرعونی کے پاؤں میں کیڑا لگ گیا تو مصر والوں نے صدائے بازگشت لگایا کہ ہمارے فرعون کے پاؤں میں کیڑے لگ گئے ہیں، کون ہے جو اس پیر کو صحیح سلامتی عطا کرے گا، صحت و توانائی عطا کرے گا؟ فرانس نے کہا وہ پیر مجھے دے دیں، میں اسے اچھا کروں گا اور پھر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اور اسی ضمن میں آپ نے تاریخ کے اوراق میں پڑھا ہوگا، مصر کا ایک انسان جس کا نام ہے جمال ناصر، اس نے بھی ایک بار کہا تھا کہ ہمارے رگوں میں فرعونی خون دوڑ رہا ہے، معاذ اللہ۔ اور جب ایسا جملہ اس نے استعمال کیا تو آج اس کا نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ اس کی موت کتنی بھیانک موت ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو فرعونی خون کے نمائندے کہلا رہے ہو تو رب نے جس طرح سے فرعونیوں کو عبرت کا نشان بنایا، جمال ناصر کو بھی عبرت کا نشان بنا کر کے مجھے عرض کر لینے دیا جائے، فرعون کل بھی متکبر تھا، آج بھی یہ تکبر جن کے اندر پایا جائے گا تو ظاہر ہے کسی کے اندر زیادہ کسی کے اندر کم، مگر وہ کیفیت اور وہ برائی تو پائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ علماء کرام بہت سارے لوگ جب مصر کے میوزیم میں پہنچے، عام لوگ، کہا ہمیں فرعون کی لاش دکھاؤ، تو کہا ہم نہیں دکھا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا فرعون کی لاش کو ہم اس لیے نہیں دکھا سکتے کہ جب فرعون زندہ تھا تو اس سے ملاقات کے لیے ہر ایرے غیرے نہیں آتا تھا، ملاقات کے لیے کوئی بادشاہ وقت آتا تھا، کوئی پرائم منسٹر آتا تھا، کوئی راشٹرپتی آتا تھا۔ اسی لیے اگر تمہیں فرعون کی لاش کو دیکھنا ہے تو پہلے ہندوستان کا پرائم منسٹر بننا پڑے گا، ہندوستان کا صدر بننا پڑے گا، ہندوستان کا پریزیڈنٹ بننا پڑے گا، تب جا کر کے ان کی لاش کو دکھایا جائے گا۔ یہ جہالت آج بھی وہاں قائم و دائم ہے۔ ہم اور آپ جاؤ گے ان کی لاش کو دیکھنے نہیں دیا جائے گا، اور یہی کہا جائے گا جب فرعون زندہ تھا تو آرائے خیرے سے ملاقات نہیں کرتا تھا، تو آج وہ مر گیا ہے مگر ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ مر گیا ہے مگر آج بھی ان کی عزت ہمارے دلوں میں ہے۔ ہر انسان کو دیکھنے نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے جب فرعون کی لاش کو پیرس لے جایا جا رہا تھا تو معلوم ہے جب ایروپلین کے ذریعے سے فرعون کی لاش کو پیرس لے جایا گیا اور ایئرپورٹ سے جیسے ہی باہر نکالا تو آج بھی لوگ، ابھی کچھ ہی عرصہ گزرے ہیں، لوگوں نے 21 توپ داغ کر کے ان کا استقبال کیا تھا۔ کتنی بڑی جہالت!
مرنے والا مر گیا، عبرت کا نشان بن گیا، مرنے والا مر گیا، خدا کے عذاب میں گرفتار ہو چکا، مگر فرعون اور فرعونیوں کا کارنامہ دیکھیے کہ ہم لاش کو بھی دیں گے تو ہم اتنے بڑے متکبر ہیں اور ہم ان کے خاندان اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاندان اور نسل سے اگر ہمارا تعلق نہیں ہے تو کم سے کم وہ ہمارے مصر کا بادشاہ تو تھا، وہ ہمارے راجہ تھے اور ہم ان کی پرجا ہیں، اسی لیے ان کے مرنے کے بعد بھی ہم ان کی عزت و تکریم بجا لانا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ پیرس والوں نے ان کے پیر کو صحیح کیا اور پھر پوری تعظیم و تکریم کے ساتھ مصر والوں کے حوالے کیا گیا۔ میرے کہنے کا منشا کیا ہے کہ انسان دنیا میں جتنا متکبر تھا، دنیا میں فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، مرنے کے بعد ان کے ماننے والے آج بھی اسی دھرلے پر جا رہے ہیں، اسی راستے پر جا رہے ہیں، اور ابھی تک ان کو صحیح راستے کی نشاندہی نہیں ہو پا رہی۔ آج وہی وبا، وہی بیماری ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے، مگر اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ایک بننے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ بننا سمجھتے ہیں؟ کھیت میں جو پگڈنڈی ہوتی ہے، چاروں طرف ہل جوتا ہوا کھیت ہوتا ہے اور بیچ میں جو چلنے کے لیے پگڈنڈی ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے، اس کو بننا بھی کہتے ہیں، پگڈنڈی بھی کہتے ہیں، مگر وہ پگڈنڈی اتنی چھوٹی تھی کہ بیک وقت اس پر سے ایک ہی آدمی جا سکتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی پگڈنڈی سے چلے جا رہے اور ادھر سے اسی پگڈنڈی پر ایک کتا آ رہا۔ دونوں کا جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی چاہ رہے ہیں کہ یہ کتا پگڈنڈی سے اتر جائے، چونکہ دائیں بائیں کیچڑ ہے، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی چاہ رہے ہیں کہ یہ کتا پگڈنڈی چھوڑ دے اور میں پگڈنڈی پر آگے بڑھ جاؤں، اور کتا چاہ رہا ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پگڈنڈی کو چھوڑ دیں اور میں آسانی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں، مگر نہ یہ چھوڑ رہے ہیں اور نہ کتا پگڈنڈی چھوڑ رہا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمایا، بولنے کی شکتی عطا کی، اور کتے نے زبان حال سے کہا عبدالعزیز محدث دہلوی پگڈنڈی میرے لیے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پلٹ کر کے سوال کرتے ہیں کہ اے کتا، تو تو ہے ہی رذیل مخلوق، تو میرے لیے پگڈنڈی کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہے؟ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سوال پلٹ کر کے کیا تو کتے نے کیا جواب دیا، اس جواب کو اپنے ذہن کی تختی پر نوٹ کر کے لے جائیے اور ہمیشہ ہمیش کبر و غرور سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ بے شک کتے نے کہا عبدالعزیز میں تو رذیل مخلوق ہوں ہی، اگر میں نے پگڈنڈی چھوڑ دیا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، لوگ مجھے دھتکارتے ہیں، اگر میں نے پگڈنڈی چھوڑ دیا تو زیادہ سے زیادہ ہمارے پاؤں میں کیچڑ لگ جائیں گے، میں تو پہلے ہی سے ناپاک ہوں، میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، مگر اے عبدالعزیز محدث دہلوی اگر میں نے پگڈنڈی چھوڑ دیا تو ہوگا کیا؟ تمہارے دل میں کبر جنم لے لے گا،
اللہ 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 تکبر جنم لے لے گا۔ اگر تم راستہ چھوڑ دو گے تو زیادہ سے زیادہ تمہارے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، چپل اور جوتا گندا ہوگا، مگر کبر اور غرور جنم نہیں لے گا۔ اگر تمہارے پاؤں میلے کچیلے ہو جائیں گے تو ایک لوٹے پانی سے تم اس گندگی کو دور کر سکتے ہو، میل کچیل کو صاف کر سکتے ہو، مگر اے عبدالعزیز محدث دہلوی، اگر تمہارے دل میں اگر کبر نے جنم لے لیا، غرور نے جنم لے لیا تو سنو، اگر 7 سمندر پانی بھی اپنے دل پر انڈیلو گے، اپنے دل کو 7 سمندر پانی میں بھی اگر ڈوب دو گے تو یہ 7 سمندر پانی بھی اس کبر کے میل کو دور کرنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ اسی لیے عبدالعزیز محدث دہلوی، بھلائی اسی میں ہے کہ پگ ڈنڈی تم چھوڑ دو تاکہ تمہارے دل میں کبر اور غرور جنم نہ لینے پائے اور راستہ ہمارے لیے ہموار کر دو۔ کیا کہنے؟ آج ایک کتا ہمیں نہیں، ایک اپنے وقت کے جلیل القدر محدث کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو کبر و غرور سے بچاؤ۔ مگر آج ہم اگر صاحب اقتدار ہیں تو ہمارے اندر کبر و غرور کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی اونچی پوسٹ ہے تو پھر ہم کبر و غرور کا مجسمہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں حسن و جمال سے نوازا ہے تو پھر ہمارے اندر یہ وبا اور یہ بیماری پاتی ہوئی نظر آتی ہے، پائی جاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ عہدہ بھی دنیا میں دھرا رہ جائے گا، یہ پوسٹ بھی دنیا میں پڑی رہ جائے گی، اور یہ اقتدار بھی دنیا میں چھوٹ جائے گا، یہ حسن و جمال بھی سب دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اے انسان، اگر جائے گا تو یہ تمہارا عمل ساتھ میں جائے گا، اگر جائے گا تو یہ نیک اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اگر اپنے ساتھ کسی کو پاؤ گے، جہاں کوئی ساتھ نہ ہوگا، بیٹا بھی ساتھ نہ ہوگا، بھائی بہن بھی ساتھ نہ ہوگا، خیش و اقارب بھی ساتھ نہ ہوں گے، اگر وہاں کوئی ساتھ ہوگا تو تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری نماز تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارا حج تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے حج و زکاة، صوم و صلاۃ اور اعمال صالحہ تمہارے ساتھ ہوں گے، اور تمام اعمال خیر کو اپنے نگاہوں کے سامنے قبر میں بھی پاؤ گے، حشر میں بھی پاؤ گے، اور جنت الفردوس میں بھی اس کا نتیجہ ملاحظہ کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ مگر جس چیز کی بدولت، اور ایک بات اور چلتے چلتے میں اخیر میں عرض کرنا چاہوں گا، 2 جملے میں اپنی گفتگو کو لپیٹ دوں۔ اللہ نے انسان کو جب خوبصورت چہرہ عطا کیا، خوبصورت وجود عطا کیا، تو اب انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ انسان اس خوبصورت چہرے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے خوبصورت بنائے رکھے۔ مگر جب انسان برائی کرتا ہے تو انسان کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے۔ انسان جب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شورائے اہل سنت زندہ باد، شورائے اہل سنت زندہ باد۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ شاہ احمد رضا شاہ صاحب قبلہ کی خطاب کے دوران شہنشاہ ترنم، بادشاہ ترنم بھائی ساجد رضا بریلوی کی آمد ہوئی، ہم استقبال کرتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس خوبصورت چہرے کو۔ انشاءاللہ العزیز ابھی نبی کی نعت سماعت کریں گے تو جسم آپ کا ہندوستان میں ہوگا، دل مدینہ شریف میں ہوگا۔ تو حضرات میں عرض کرنا چاہوں گا، جب رب نے حسین مکھڑا عطا فرمایا ہے، جب رب نے حسین وجود عطا فرمایا ہے، تو اس کے حسن کو برقرار رکھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ حسن باقی کیسے رہے گا، اس حسن میں نکھار کیسے آئے گا، تو اپنی پیشانی کو سجدوں سے آباد کر لو، تمہارے چہرے پر حسن کا نکھار پایا جائے گا۔ اپنے اندر نیکیوں کا جمال پیدا کرو، تمہارے
تمہارے وجود میں حسن اور نمکینیت پائی جائے گی. اپنے آپ کو حسین و جمیل بنانا ہے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو, تمہارے چہرے پر اور نکھار پایا جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو, میں چلتے چلتے عرض کرنا چاہوں گا, خدا را جس رب نے خوبصورت بنایا ہے, اس خوبصورت چہرے کو, اس خوبصورت چہرے کو, اس خوبصورت وجود کو ضائع مت کرو. برائی کرو گے حسن ضائع ہو جائے گا, اور نیک کام کرو گے حسن میں دوبالا پیدا ہوگا. اب یہ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اپنے حسن کو برقرار اور اپنے حسن میں زیادتی پیدا کرنا چاہتے ہو, یا اپنے خوبصورت چہرے پر بدنما داغ لگانا چاہتے ہو. بدنما داغ لگاؤ گے. حل من مزید جہنم کی آواز قرآن کریم میں مذکور ہے. اور اگر اپنے پیشانی کو رب کے سجدوں سے آباد کرو گے تو پھر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس, کہ یہی سجدہ ادا کرنے والے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی لیے اپنے آپ کو نمازی بناؤ, اپنے آپ کو روزہ دار بناؤ, اپنے آپ کو حاجی بناؤ, اپنے آپ کو زکوٰۃ دینے والا بناؤ, اپنے آپ کو اہل خیر بناؤ, اپنے آپ کو غریبوں کے کام آنے والا بناؤ, اپنے آپ کو یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا سہارا بناؤ, اپنے آپ کو ظالموں کا پنجہ مڑوڑنے والا بناؤ, اور مظلوم کے لیے اپنے آپ کو سہارا بناؤ. اسی میں دونوں جہان کی بھلائی ہے. مختصر یہ ہے کہ نیکیاں کرو, اپنے حسن کو دوبالا کرو, ورنہ پھر جب موت آ جائے گی سوائے پچھتاوے کے تمہارے پاس کچھ نہیں باقی رہے گا. اسی لیے یہ بات جس طرح سے میں بول رہا ہوں, اس بات کی حقیقت کا علم جس طرح سے ہمیں ہے ویسے ہی آپ کو بھی ہے کہ دنیا میں اگر کریں گے تو اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا, دنیا میں نہیں کریں گے آخرت میں نامراد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جب اس بات کا یقین ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کیجئے, اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیے. یہی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے. فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.